الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیو عزیزو، رمضان کی آمد کا انتظار تھا۔ ایک ہفتہ بلکہ 9 دن رخصت ہو چکے، یوں سمجھیے کہ پہلا عشرہ رخصت ہو چکا۔ اللہ بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدر کیسے ہوگی؟ جیسے ایک تاجر اپنے دنوں کی قدر کرتا ہے، جب مارکیٹ اعلیٰ ہوتا ہے، چیزیں بکتی ہیں، تجارت عروج پر ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اپنا کھانا آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ صبح کا کھانا شام کو، شام کا کھانا رات دیر گئے کھاتا ہے۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ آرام کر لو، کہ ابھی سیزن چل رہی ہے، کچھ کما لیں، پھر سال بھر کھانا ہی کھانا ہے۔ تو جیسے ایک تاجر اپنے سیزن میں فائدہ اٹھا لیتا ہے، یہ نیکیوں کی سیزن ہے۔ یہاں ایک نیکی کریں گے تو اللہ 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اگر غلطی ہو گئی تو ایک پر ایک فقط، اور وہ بھی فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انتظار کر لیں، شاید استغفار کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کی صورت میں اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا، فیاضی کا، نوازشات کا مہینہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جب مشغول ہوتا ہے، اللہ اس کو دگنا چگنا عطا فرماتے ہیں۔ صبح آج میں نے فجر کے بعد کہا تھا کہ نیکیوں کا موسم ہے، اس میں 4 چیزیں خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اگر آدمی کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ لا الہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ 99 سال کا کافر، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے 99 سال گناہ کیے ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی طاقت اتنی ہے، یہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہے، آخری لمحات ہے، اللہ کی نبی علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چچا صرف ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کی یہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو اتنی طاقت ہے، تو جب ایک مرتبہ کہنے کا یہ اثر ہے تو بتلائیے روزانہ اگر کوئی 100، 200 اور 400 مرتبہ پڑھیں، اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین نے اپنے اندرونی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد بتلایا ہے۔ یاد رہیں، ہمارے اعمال میں جان اس وقت پڑے گی، طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اس کلمہ کا ورد بکثرت کریں گے۔
خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہالذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بکثرت کرو، خوب کرو، اور اللہ کو صبح اور شام یاد کرو۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ یہی کلمہ سب کو عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا اہم کلمہ ہے۔ تو آج نہیں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ سال بھر اس کلمے کی ہم عادت ڈالیں۔ ایک مقدار، مثلا کوئی 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، جس کی جتنی طاقت، خود طاقت محسوس ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ تمام مخلوق کی بھی مغفرت کر لیں تو اس کلمے گنجائش ہے، اتنا طاقتور کلمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے، دو جملے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا اور میزان میں اس کو رکھا جائے گا، اس وقت پلڑا جھک جائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ دو جملے کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو حضرات پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں پڑھتا ہوں، پڑھتے رہتے ہیں، جن کو یاد نہیں مجھ سے رابطہ کرے، میں لکھ دوں گا انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اگر اس کا ورد کرتا ہے تو اس کا قلب، اس کا دل نورانی ہو جائے گا۔ تو پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی اللہ سے ہمارے رابطے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اللہ کے راستے سے ہٹے ہیں، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ تو استغفر اللہ کا معنی صلح۔ ظاہر ہے اللہ سے بگاڑ کر کے آدمی کہاں جائے گا؟ یہ دھرتی اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو کائنات کے مالک اور خالق کو ہم ناراض کر کے کہاں جائیں گے؟ ہمارے کوئی جگہ نہیں ہوگی ہمارے لیے، کائنات میں ہمیں استقرار کا کوئی موقع نہیں ہوگا، تو اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نمبر 2 استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد تو اللہ کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ہم جو کوئی مر جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی انا للہ؟ انا للہ کا معنی ہم تو اللہ کے ہیں، انا یعنی ہم، انا ہم، للہ ہم تو اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ تو جہاں سے ہماری سفر کی ابتدا ہوئی، ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے باہر آئے، پھر یہیں سے قبرستان میں قبر میں جا کر پھر اللہ تک پہنچیں گے۔ تو ہمارا مقام تو جہاں سے چلے تھے وہاں جانا ہے۔ تو بھائی ایک گاڑی والا بھی یہاں سے ٹرک لے کر جاتا ہے تو حساب رکھتا ہے، کیوں کہ بمبئی جا کر واپس آنا ہے، سیٹ کو حساب دینا ہے۔
تو یہی حال ہے، اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے۔ اللہ کیا دے گا؟ جو یہاں سہولتیں دی ہے اس سے کہیں بہتر اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اسألک الجنہ، اور اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے گا، وَأَعُوذُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات پوری ہو گئی۔